قابل قدر علماء اہل سنت کا اس پہ تشریف رکھے معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دور و دراز سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، نہایت ہی ادب کے ساتھ ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ بہت سی جگہ خالی ہے، کیونکہ میں آپ کا خود مہمان ہوں، میں تو پہچان نہیں سکتا کون کہاں سے آیا ہے۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، اور جو لوگ افراتفری کے ماحول میں ہیں ان سے نہایت ہی مؤدبانہ یہ اپیل ہے کہ آپ حضرات جو پیچھے بیٹھ گئے ہیں، آگے بہت سی کرسیاں خالی ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ ایک اپنی پہچان ہے کہ ہم اور آپ مل جل کے رہیں، اور بیٹھنے کا جو سلیقہ ہے اور طریقہ ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں، تاکہ کل ہمارے بچے دیکھیں تو ہم سے سبق لیں کہ ہم کیا تھے اور کیا آج ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ المولانا علی العظیم وبلغنا رسولہ النبی النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام سے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، کونین کے پیشوا، آمنہ کا پیارا، دائی حلیمہ کی آنکھوں کا کارا، وہ رسول جس نے اشارہ فرمایا تھا تو چاند نے بھی اپنے سینے کو چاک کر دیا تھا، وہ رسول جس نے اشارہ فرمایا تھا تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آیا تھا، وہ رسول جس نے عرب کی سرزمین پر اشارہ فرمایا تھا تو کنکر و شنکر بولنے لگے تھے، وہ رسول جس نے عرب کی سرزمین پر اشارہ فرمایا تو زمین جڑ سے اکھڑ گیا، قدموں میں گر پڑا اور لا الہ الا اللہ کا ترانہ بولنے لگا، وہ رسول جو آمنہ کا پیارا ہے، سب کا دلارا ہے، جنت میں لے جانے والا رسول، اس مقدس رسول کی بارگاہ میں آئیے ہم اور آپ آگے سے لے کر پیچھے تک اپنی غلامانی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان کانفرنس جشن اعلیٰ حضرت جو نہایت ہی اہتمام کے ساتھ سر پربنی میں زیر قیادت مفکر ملت الشاہ محب القادری صاحب قبلہ سکے ادارے کے منسلک سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، بہت سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ان کا بھی استقبال ہے، اور بہت سے لوگ اس نیت سے مجلسوں میں آتے ہیں کہ چل کے دیکھیں گے کہ جلسے میں کیا کیا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس نیت سے آتے ہیں کہ چل کے دیکھیں گے کہ جلسے میں کون کیا بولتا ہے۔ آج میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کانوں کو کھولو اور اپنے دل کی گہرائی میں آج اعلیٰ حضرت کا عشق لے کر اٹھو، اور یہ جاؤ گھر پہ تو کرتے ہوئے چلے جاؤ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کرتے کرتے کھلے یا کہ صلی اللہ پڑھتے۔ آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
رفیع الدرجت آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، جب اسٹیج تھوڑا سے بازو ٹائٹ کا ہوتا ہے تو آپ لوگ خود بخود ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ بولے سبحان اللہ۔ اب جس کو اچھی بات لگے تو بولے سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ تو شاعروں کا کام ہے، دن بھر بولتے رہیں کہ بول دیے سبحان اللہ تو آپ بولتے رہتے سبحان اللہ، وہ آپ کو گرم کرتے رہتے ہیں تو آپ گرم ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے آپ کو ٹھنڈا کر دیا آپ بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اللہ نے اگر ہاتھ دیا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، اور جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ بھی اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، ہے نا؟ سب کے پاس ہے ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور چاند چھپ جاتا جدھر، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ہے مدینے کے دولہا، کونین کے امام، اماموں کے سردار، آمنہ کا پیارا، سب کا دلارا، جنت میں لے جانے والا رسول۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث بخاری شریف کی نوٹ کیجیے۔ ایک بار میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا، آقا کریم جلوہ بار ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ کپڑے بالکل سفید چمک رہے تھے، لگتا نہیں تھا کہ اس کے اوپر گرد و غبار ہے یا مسافر انسان ہے۔ آیا اور نبی کے قدموں سے اپنا قدم گھٹنا لگا دیا اور پوچھا یا رسول اللہ خبرنی عن الاسلام۔ اے میرے مصطفیٰ فرمائیے کہ اسلام کیا ہے؟ صحابہ دیکھ کر کے پریشان نہیں، یا اللہ ایک اجنبی آدمی آیا اور آ کر کے نبی کی بارگاہ میں اپنے دونوں جانوے ادب کو ایسا طے کیا جیسے کہ استاد کے سامنے شاگرد بیٹھا، گھٹنے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر والخیر۔ ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ رسول اللہ پر، ایمان لاؤ قبر میں جانے پر، ایمان لاؤ قبر سے اٹھنے پر، اور ایمان لاؤ آخرت کے میدان پر۔ جب میرے آقا نے یہ بتا دیا تو سائل پوچھنے والے نے، بخاری کی حدیث ہے، کہا صدقتا یا رسول اللہ، اے میرے آقا آپ نے جو کہا ہے یہ صحیح کہا۔ غور سے سمجھیے، سائل کا صرف کام اتنا ہی ہے، وہ سوال کرے اور سوال کرنے کے بعد جواب دینے والا جو جواب دے اس کو سن لے، لیکن یہ یہاں پہ ایک ایسا سائل ہے جو سوال بھی کر رہا ہے اور جواب میں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہے صحیح ہے۔ صحابہ ہیں، کون سے صحابہ ہیں؟ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں مدینے کے دولہا نے ارشاد فرمایا یہ عشرہ مبشرہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، نہ جانے کتنے جلیل القدر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی
پریشان ہو گئے، یا اللہ کے رسول یہ کون سا ایسا آدمی آیا ہے جو سوال بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ جو آپ نے کہا یہ صحیح ہے؟ پھر سائل نے دوسرا سوال نبی سے شروع کر دیا، کہا خبرنی یا رسول اللہ ما هو الایمان، اے میرے مصطفیٰ خبر دیجیے کہ ایمان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ پہلے سوال تھا کیا؟ اسلام، دوسرا سوال ایمان۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم رکھو، روزہ رکھو، زکات دو، خیرات کرو، حج کرو، صدقہ کرو، خیرات زکات ادا کرو۔ جب سائل نے سن لیا تو کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہے صحیح ہے، غور کیجیے، آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے، صدقتا یا رسول اللہ، بخاری میں ہی لکھا۔ اب پوچھنے والے نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب وہ چلا گیا تو کہا یا نبی اللہ یہ کون سا ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسا سوال کرنے والا نہیں دیکھا، خود سوال بھی کر رہا ہے اور خود یہ بھی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جو آپ نے کہا ہے وہ صحیح ہے، یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ تو میرے آقا مدینے کا دولہا، آمنہ کا پیارا، سب کا دلارا، جنت میں لے جانے والا رسول ارشاد فرماتا ہے یہ صحابہ تمہیں معلوم نہیں ہے کون؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ جانے اور رسول اللہ جانے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ صحابہ نے کیا کہا؟ غور سے سنو بخاری شریف، صحابہ نے کہا اللہ جانے رسول اللہ جانے، گویا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جانتے ہیں اور رسول اللہ بھی جانتے ہیں۔ بہت سبحان اللہ، اللہ بھی جانے رسول اللہ جانے۔ میرے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے یا رسول آپ کو معلوم نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا جملہ ہے، نوٹ کرنے والے نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، موبائل میں نوٹ کرنے والے نوٹ کر لو، جا کر دیکھو بخاری شریف کی حدیث، صحابہ کا یہی جملہ ہے۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا اللہ جانے رسول اللہ جانے، گویا کہ صحابہ نے عقیدہ دے دیا اللہ بھی جانتا ہے رسول اللہ بھی جانتے ہیں۔ اور جب اس حدیث پر بریلی کا امام بریلی سے پڑھتے ہوئے پہنچا تو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اور کوئی غائب کیا، تم کے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ جشن اعلیٰ حضرت میں تشریف رکھتے ہیں، آپ غور سے سنیے کون اعلیٰ حضرت، کون تھے اعلیٰ حضرت؟ آج پلپلوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کی بات کی جاتی ہے، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے یا تو سنگ ہو جائے۔ جناب اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی بات نہیں کرتے، مخدوم پاک کی بات نہیں کرتے، مخدوم اشرف کی بات نہیں کرتے، مخدوم ماہوی کی بات نہیں کرتے، گلبرگہ کے تاجدار کے دراز کی بات نہیں کرتے۔ یہ کون سے مولانا لوگ ہیں؟ شاعر آیا اعلیٰ حضرت، مقرر آیا اعلیٰ حضرت، امام آئے اعلیٰ حضرت۔ میں نے کہا نادان ہے تو مولانا عبد الستار مصباحی کے جملے کو انوٹ کرنے والے باطل میں پہنچا دے، انشاءاللہ تعالیٰ عبد الستار مصباحی کل بھی ان کا جواب دیا تھا اور آج بھی ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کو ہم لوگ خود جانتے ہیں، آخر ان علماء کو کیا ہوا ہے؟ جہاں دیکھو اعلیٰ حضرت، محفل ہے تو اعلیٰ حضرت، مسجد ہے تو اعلیٰ حضرت، جلسے ہیں تو اعلیٰ حضرت، جلوس ہے تو اعلیٰ حضرت، جلوس نبی کا نکالا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، ہٹی کھانا کی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، مخدوم اعظم پر فتویٰ ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، مخدوم ماہوی کی چادر چڑھائی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ کون تھے اعلیٰ حضرت؟ سنیوں کا امام بول پڑا، ارے سونا جنگل رات بھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی۔ آؤ اعلیٰ حضرت کے بارے میں سننا چاہتے ہو تو میں بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت، میرا اعلیٰ حضرت مفکر تھا، محدث تھا، مناظر تھا، امام تھا، وقت کا امیر تھا۔ یہ کون تھا اعلیٰ حضرت؟ میں تو یوں کہتا ہوں اسلام دینے والے کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اسلام دینے والے کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور ہمارے تک اسلام پہنچانے والے کا نام غریب نواز ہے، اور دین کی حفاظت کا نام اعلیٰ حضرت خان ہے۔ اسلام پہنچایا، رسول
ہمیں ایمان کی دولت سے بچایا ہے، جس کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ آج زمانے باطل میں زلزلہ آتا ہے، ان سے جا کے خالی اتنا ہی کہہ دیا جائے جناب والا کیا ہوگا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ جا کے کہہ دو اعلیٰ حضرت کا غلام آیا ہے، تو کتنے مناظر اپنا اسٹیج چھوڑ کے بھاگے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اعلیٰ حضرت کے غلام جس میدان میں اترے ہیں قسم خدا کی، وہ میدان میں فتح یابی نصیب ہوئی۔ تبھی تو وقت کا امام، وقت کا بہت بڑا علامہ، جو اپنے وقت کا بہت بڑا مائناس خطیب تھا، جسے دنیا کا علامہ اقبال کہا کرتی تھی، جب علامہ اقبال کے سامنے اعلیٰ حضرت کا صرف ایک شعر رکھا گیا، لمیات نظیروں کا فی نظر مثل سد پیدا جانا جگرات کا تاج توڑے سب توڑے، اور یہ گہرا جا رہا ہے، یہ جو پورا شعر تھا جب علامہ اقبال کے سامنے پیش کیا گیا تو علامہ اقبال اس زبان کو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو 4 زبانوں میں لکھا ہے۔ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک مصرع ہے، زبانیں 4 ہیں، کون لکھ سکتا ہے؟ کوئی اور نہیں لکھ سکتا ہے، جس کے اوپر رسول کا کرم ہے وہی لکھ سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے 4 زبانوں پر لکھا، اور اس شعر کو لے جا کر کے جب علامہ اقبال کے سامنے لوگوں نے کہا کہ علامہ اقبال دیکھو، ہندوستان میں ایک مفکر پیدا ہوا ہے، ہندوستان میں ایک مناظر پیدا ہوا ہے، ہندوستان کا ایک امیر آیا ہوا ہے جو ایک مصرے میں 4 زبانوں کو استعمال کرتا ہے، تو علامہ اقبال کا جملہ سنو۔ علامہ اقبال نے کہہ دیا اس زمانے میں اگر ابو حنیفہ بھی ہوتے تو ابو حنیفہ امام اعلیٰ حضرت کو نام سے یاد کیا جاتا، اور یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اور یہ کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے۔ سبحان اللہ، کون کہا تھا؟ آج تو ہم لوگ ہیں جناب والا آتا جاتا کچھ نہیں، اور کسی نے آ کر کے کہا ارے آج گئے تھے جلسے میں، کہاں گیا تھا حضرت؟ کہا اعلیٰ حضرت کو بہت نعرہ لگا رہے تھے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، ہم اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت کا بھی ڈنکا بجاتے ہیں اور غریب نواز کا بھی ڈنکا بجاتے ہیں۔ جہاں پہ ہم غریب نواز کا نام لیتے ہیں، آج ایک کچھ ایسے پلپلے ہیں کہ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جناب والا یہ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ غریب نواز کے بارے میں نہیں بتایا، رسول اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، غوث پاک کے بارے میں نہیں بتایا، ہم سب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب سے بندے قروض پر تھی اور کفر ان کے پاس رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک کوشچن پیش کر رہے تھے، کبھی یہ کہتے تھے نبی مر کے مٹی میں چل گئے معاذ اللہ، کبھی یہ کہتے تھے نبی کے علم کے پیچھے خبر نہ تھا، کبھی یہ کہتے تھے تم چادر لا کر درگاہوں میں لے کر کیوں جاتے ہو؟ کون سا ہندوستان کا ویسا مولوی، کون سا ایسا خطیب، کون سا ایسا امام جو بڑھ کر کے آگے بڑھا ہو؟ اگر چادر چننے کا طریقہ سکھایا ہے اس کا نام احمد رضا خان ہے، درگاہوں میں جانے کا طریقہ بتایا ہے اس کا نام احمد رضا خان ہے، درگاہوں میں جا کر کے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتایا اس کا نام احمد رضا خان ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر میرا احمد رضا خان ہندوستان میں نہ ہوتا تو اہل سنت کا کوئی پورا حال نہ ہوتا۔ احمد رضا نے اہل سنت کو بتایا چادر ہی گھر سے چڑھانا پڑے گا، فاتحہ ہی گھر سے پڑھنا پڑے گا، اور جانا پڑے گا ان لوگوں کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب بتانا۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک آدمی اب بولے الحمدللہ۔ آؤ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، ایک صاحب نے کہا جناب والا اعلیٰ حضرت بچپن میں تھے، صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں، بچپن کا زمانہ تھا، سرکار اعلیٰ حضرت کا بچپن کا زمانہ تھا، استاد صاحب آئے اور استاد نے کہا پڑھاتے پڑھاتے قرآن شریف کی آیت میرے پہ غور سے سنیے، زبر کے بجائے زبر پڑھاتے تھے اور سرکار اعلیٰ حضرت اس زبر کو زیر پڑھاتے 3 بار انہوں نے کہا، سرکار اعلیٰ حضرت نے 3 بار شعر پڑھا۔ آپ کے دادا نقی علی خان زندہ تھے، آپ نے کہا بیٹا جس طریقے سے استاد پڑھاتا ہے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن لگتا ایسا ہے کہ کوئی آدمی آتا ہے اور میرے زبان کو پھرا کر کے کہتا ہے بیٹا شعر پڑھتے۔ کہا ہو جائے لاؤ قرآن شریف دیکھا جائے، اور جب پرانا قرآن شریف کا نسخہ دیکھا گیا تو اعلیٰ حضرت وہی پڑھ رہے تھے جو پرانے قرآن کے نسخے۔ سبحان اللہ، یہ بچپن کا زمانہ ہے، جس کا بچپن اتنا نرالا ہو، میں تو یوں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر احمد رضا کے دل کو چیرا جائے تو ایک دل پر لا الہ الا اللہ ملے گا تو دوسرے دل میں محمد رسول اللہ ملے گا۔
کون ہے اعلیٰ حضرت؟ آؤ ایک دو بات بتاؤں گا تمہیں. آج کچھ حاجی ہیں بیچارے حج بیت اللہ کو جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں بولو؟ اور برا نہ مانے کوئی حاجی صاحب گئے ہوں تو برا نہ مانے، لیکن ایمان کا خزانہ دوں گا انشاءاللہ. اللہ اور توفیق عطا فرمائے، ہر سال حج کو جاؤ. اللہ آپ عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن ذرا دیکھو تو ان کی چال کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر خوش. دیکھنے میں شہد ہے لیکن جب اترے گا تو زہر ہے. شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر خوش. اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی حاجی. حاجی صاحب حج کو ہر سال جاؤ، اللہ نے دولت دیا ہے، لیکن وہاں پہ جو قرآن پڑھتا ہے اسے لے کر مت آؤ. آؤ میں تجھے آپ کو آج تقابلی جائزہ قرآن کا دکھاتا ہوں. پیسہ آپ کا، دولت آپ کی. حاجی صاحب 2 لاکھ روپیہ لگا کے گئے. وہاں کی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ حاجی صاحب آپ جا رہے ہیں ہندوستان تو آپ کے پترے کے لیے 2 کلو کاجو لے کر جاؤ، 1 کلو کھجور لے کر جاؤ، 1 کلو زمزم کا پانی. زمزم کا پیسہ لیتا ہے. زمزم 5-15 لیٹر کا دیا جائے تو ایئرپورٹ، جدہ ایئرپورٹ پہ اس کا پیسہ لے لیا جاتا ہے. لیکن میں نے کہا حاجی صاحب جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو کیا ملا؟ تو حاجی صاحب نے کہا کہ آپ کو مولانا نہیں معلوم ہے. میں نے بولا بتائیے کیا ملا؟ کہا قرآن ملا. میں نے بولا واہ واہ قرآن. اس قرآن کو کہیں تھا حاجی صاحب آپ نے پڑھا؟ کہا پڑھا. کہاں ہوں؟ لا کے رکھا. میں بولا جیسے لا کے رکھے ویسے ہی رہنے دینا. اب اگر پڑھنا ہوگا تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز ایمان پڑھنا. سبحان اللہ. کون سا ترجمہ پڑھنا پڑے گا بولو بھائی، جو دے بولو. ہاں سبحان اللہ. اب دیکھو پیسہ آپ کا، دولت آپ کی، شان آپ کی، جانے کا پیسہ، آنے کا پیسہ، رہنے کا پیسہ. کھجور کی کوڑا نہ دیا، زمزم کے پیسے لیے گئے، لیکن ایمان بگاڑنے کے لیے آپ کو قرآن کا ایک ترجمہ دے دیا اور کہا حاجی صاحب لے جائیے. اور حاجی صاحب بیچارے جب اس کو گھر لے کر کے آئے تو پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے. حاجی صاحب کیا ملا؟ کہا قرآن ملا ہے. میں نے کہا کیا ہوا اس کے اندر؟ کہا کہ لے گیا. کیا کاغذ ہے حضرت؟ کیا اس کا گولڈن پیپر ہے؟ کیا سنہرا لکھا ہوا ہے؟ میں نے بولا لکھا ہوا ہے ضرور، لیکن اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ لیجئے. شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر خوش. اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی حاجی. آئیے آج آپ کے سامنے قرآن شریف کے کچھ تقابلی غور سے سنیے گا سب لوگ. کچھ لوگ پروگرام کو غور سے نہیں سنتے، صبح کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو سڑک پہ انہیں لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو چلنے میں کنفیوز ہے. آگے گئے پیچھے گئے، آگے گئے پیچھے گئے، گاڑیاں لڑا کے چلی گئی. جو پرفیکٹ ہے بیچارہ کبھی نہیں. آئیے آپ سنیے کہ آج سنیے قرآن پاک کے اردو تراجم کا تقابلی جائزہ. غور سے سنیے سب لوگ. کس نے کیا کیا؟ میں علماء بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی بغور سماعت فرمائیں تاکہ اپنے مسجدوں میں بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت نے جو مشن دیا ہے وہی مشن اہل سنت والجماعت کا ہے. اگر آپ کو حقیقت میں سدھرنے کی ضرورت ہے تو احمد رضا کے دامن سے لپٹ گئے. خدا کی قسم تو احمد رضا نے آپ کا جہاں پہ عبادتیں بچائی ہے وہیں پہ احمد رضا نے آپ کا ایمان بچایا. آؤ دیکھو ہم بتا دیتے ہیں بغیر مائک سے آگے لکھا ہی دے. جو صاحب نے لکھا ہے یہ سب سوال اسٹیج پہ نہیں، یہ افتاء کا کام ہے. کس کا؟ فتویٰ لکھنا اور فتویٰ بتانا.
اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو IFTA میں آئیے، جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں جہاں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہاں پہ تشریف لائیے، اس کا مکمل جواب ہے۔ اسٹیج پہ کوئی بھی آدمی چٹھی لے کر بولے گا، بولے یہ بولو، بولو وہ بولو، تو آپ جو بولتے رہیں گے وہ بولے یا وہ اپنی تقریر بولے، برا مت مانیے پوچھنے والے۔ میں گلبرگہ شریف میں گیا تھا، میں نے بولا میں نہیں بولوں گا۔ آپ اپنی سہولت سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آپ کو اگر فتویٰ پوچھنا ہے تو درسگاہ میں آئیے، درسگاہ میں آنے کے بعد اپنے قلم سے لکھیے اپنا سوال لکھنے کے بعد آپ کے ہر سوال کا جواب ہم کو سرکار کو سنائی دے گا۔ سوال پوچھنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ آئیے مدرسے میں اور کسی مفتی سے اپنے کالم کو پر کیجئے، اور پر کرنے کے بعد اپنا نیچے نام اور پتہ لکھیے، مفتی کو دیجئے، مفتی کا کام ہے اسی کاغذ پہ اپنا جواب نیچے تحریر کر کے اپنا موبائل نمبر، سکہ نمبر آپ کو ڈال کر کے دے گا۔ اب آپ لے جاؤ، اس پر عمل کرو۔ پھر بھی آپ نے پوچھ دیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، اس میں لکھا ہے احمد رضا کا خود فتویٰ ہے کہ مائک حرام ہے، تو پھر بغیر مائک کے اب آگے کیا کے سوال ہی پورا مکمل نہیں، آدمی کیا سمجھے گا؟ سائل کا سوال ہی مکمل نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نہیں، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ یہ تھا کہ نماز کے سلسلے سے کہ مائک پر نہ پڑھا جائے۔ کس کا ہے؟ سائل سوال کرنے والا بھی سن لے، اور کبھی بھی ایسے جلسے جلوس میں ایسے کاغذ نہیں بھیجا جاتا۔ طریقہ جو ہے اس طریقے سے آپ کو اگر پوچھنا ہے تو آپ اداروں سے رابطہ کیجیے، جو مفتی ہے سند یافتہ وہ فتویٰ آپ کو انشاءاللہ لکھ کر دے گا۔ بہرحال آپ نے یہ پوچھا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے نا بھائی، تو کم سے کم اتنا آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، مائک پہ نماز کے سلسلے سے حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ تھا کہ احتیاط کیا جائے۔ پوری تفصیل کے لیے آپ کاغذ اور قلم لے کر کے درسگاہ میں تشریف لائیے، اس کا پورا جواب مل جائے گا۔ سنیے ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد۔ سب لوگ ایک بار غلط آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات سری طرف متوجہ ہوئیے، چند ترجمے جس میں حضرت سنیے، معاف کیجیے، چند ترجمے ہیں اور ان ترجموں کو آپ قرآن شریف کی آیت وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ترجمہ سنیے، سورہ دوحہ ہے، آیت نمبر 7، ترجمہ، اور پایا تجھ کو بھٹکا ہوا، پھر راہ دی۔ شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا۔ اب نیچے ترجمہ سنتے رہیے، یعنی میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، جس نے ترجمہ کیا سب کو بتاؤں گا کون کون کس جگہ پہ کالا کیا ہوں اپنا، اور اگر یہ غلط ہو جائے گا تو اتنی مجلس میں وہ سزا عبدالستار مصباحی کی ہوگی جو چور کی ہوتی ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ اور پایا تجھ کو بھٹکا ہوا، پھر راہ دی، ترجمہ کیا شاہ عبد القادر صاحب نے، دوسرا ترجمہ، اور پایا تجھ کو راہ سے بھولا ہوا، پس راہ دکھائی، ترجمہ کیا شاہ رفیع الدین نے، اور آپ کو بے خبر پایا، نبی کو بے خبر کہتا ہے نا، ماذ اللہ کہا، اور آپ کو بے خبر پایا تو سو رستہ بتایا، ماجد دریابادی نے ترجمہ کیا۔ بعد میں قرآن کے ترجمے لکھے،
کسی نے تو یہ لکھا کہ یہ نبی بھٹکے ہوئے ہیں. ارے میرا رسول تو بھٹکوں کو راستہ دکھانے آیا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بھٹکے ہوئے کو راستہ نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لکھا ہے رسول آپ بھٹکے ہوئے تھے تو اللہ نے آپ کو راستہ بتایا. اے رسول آپ بھولے ہوئے تھے. ارے بھولنے کی صفت کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ بھٹکا ہوا کون ہوتا ہے؟ میرا رسول تو وہ تھا جو بھٹکوں کو راستہ بتاتا تھا. میرا رسول تو وہ تھا جو بھولوں کو راستہ دکھاتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکے کی سرزمین پر نبی کو تلاش کرتے کرتے تھک جایا کرتے تھے تو ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ہمارا رسول کدھر گیا ہے, آمینہ کا پیارا کدھر گیا ہے. اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتا ہے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, تو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اے نبی کی شان تھی کہ جس نبی سے نبی گزر, جس گلی سے میرا رسول گزر جایا کرتا تھا صحابہ پہچانتے تھے کہ اسی نبی سے آمینہ کا لال گزرا ہے, کونین کا دلارا گزرا ہے, کونین کا سہارا گزرا ہے. اور انہوں نے جناب والا قرآن کا ترجمہ لکھا. اے رسول بھٹکے ہوئے ہیں, اے رسول بھولے ہوئے ہیں. اب میں کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت آپ بتائیے کہ قرآن کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ اور تم کو راہ دکھایا, راہ حق کی تلاش میں بھٹکے بھٹکے پھر رہے تھے تو تم کو دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھایا. کس نے کیا؟ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے. اب سنیے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ, غور سے سن لیجیے. بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں کہ گئے حضرت ہم سے کیا لینا دینا جی, ہم تو گئے تو صرف 2 رکعت پڑھے چلے آئے اپنے گھر. 2 رکعت گئے ہم پڑھے اور اپنے اپنے گھر چلے آئے. ہم سے کچھ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. غور سے بولو, اگر غیور مسلمان ہو گوبر حلوے کے گھر جائے تو کس کا نقصان ہے؟ بولو تو حلوہ کا کچھ بنے بگڑے گا کہ گوبر کا بنے بگڑے گا؟ ارے گوبر حلوے کے گھر جائے تو حلوے کا نقصان ہے, حلوہ گوبر کے گھر آئے تو بھی حلوے کا نقصان ہے. آپ وہاں نماز پڑھے جس دل کے اندر اس کے مصطفیٰ پیدا ہو. آپ وہاں عبادتیں کریں جس دل کے اندر عظمت رسول پیدا ہو. آپ وہاں نماز پڑھے جس گھروں کے اندر محبت رسول جگایا جاتا ہو. آپ ایسی ویسی جگہوں جا کر کے اپنی پیشانی جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. پیشانی جھکاؤ اس در کے جس کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو اور نبی کی محبت ہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اور سنیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ غور سے سن لیجیے. اور تمہیں اپنی محبت میں سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے نام پہ بولیے یا رسول اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنیے. وارے اعلیٰ حضرت سنیوں کا ایمان بچانے والے کا نام احمد رضا خان ہے. کیا ترجمہ کیا, سبحان اللہ. اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھائے, راہ دی. کون ترجمہ کیا؟ سرکار. یعنی یا رسول اللہ اپنی محبت, اللہ کی محبت میں اتنا خود رفتہ تھے کہ اللہ نے اپنی طرف ان کو اور راہ دی. ترجمے پہ غور کیجیے. کسی نے کہا بھٹکا ہوا, کسی نے کہا بھولا ہوا, کسی نے کہا نہیں معلوم تھا. ارے رسول کو کیا نہیں معلوم ہے؟ وہ تو کن فیکون کی خبر رکھنے والا میرا رسول مکے کی سرزمین پہ آتا ہے اور پورے کونین کی خبر دیتا ہے. یہ لوگوں سنو سنو, ارے وہ تو رسول کی بات ہے. اور سیدنا سرکار غوث الاعظم دستگیر محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, وہیں سے مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں اپنی مریدوں کی مدد کیا کرتا ہوں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں. جہاں نے زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم ہے. یہ تو یہ آئیے سنیے آگے دوسرا ترجمہ.
قرآن شریف کی آیت سورہ شورى آیت نمبر 52. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان. یہ قرآن کی آیت سورہ شورى آیت نمبر 52. ترجمہ سنیے غور سے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے. اب آپ خود فیصلہ کریں گے. تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، یعنی کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے یہ رسول کو خبر نہیں تھی. کس نے ترجمہ کیا؟ شاہ عبد القادر نے. شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا نمی دانستی کی چشتی کتاب اور نمی دانستی کی چشتی بن. آپ کو یہ نہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے، اور نہیں جانتے تھے کہ کتاب اللہ کی کیا چیز ہے، اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا چیز ہے. یہ اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا. یعنی ترجمے میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. رسول نہیں جانتے تھے، رسول نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، رسول نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے. تو میں نے کہا یہ نادان تیرا جو سوال ہے کہ نبی نہیں جانتے تھے، تو جو کتاب تیرے گھر میں قرآن آیا ہے تو آیا کیسے؟ جو اس کے اوپر تو کلمہ پڑھتا ہے یہ کلمہ پایا کیسے؟ ارے میرا رسول تو وہ ہے جو کتاب بھی جانتا تھا، لوح محفوظ کو بھی جانتا تھا، کل جنت میں ہونے والا کیا ہے وہ بھی جانتا تھا، قیامت کب آئے گی وہ بھی جانتا تھا، قیامت کی نشانیاں بھی بیان کرتا تھا. تیرا ایمان کہاں پہ سلامت رہ گیا؟ تو یہ اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، رسول نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے. اگر رسول ایمان کے بارے میں نہیں جانے تو نادان ہے تو، اگر رسول کتاب کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو نادان ہے تو. میرا رسول وہ ہے جو ایمان کو بھی جانتا تھا اور کتاب کو بھی جانتا تھا. آؤ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کریں. اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل. سبحان اللہ. اس سے پہلے لکھا ہے، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل. ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے. اب ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے ایک یہودی مل جائے، آپ اسے اسلام سمجھائیے کہ اسلام حقانیت کی چیز ہے. آؤ بیٹا کلمہ پڑھو مسلمان ہونا. گیا بھاگتے ہوئے، کہا حضرت، میں نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ آپ جس کلمے کی بات کرتے ہیں وہ کلمہ لایا کس نے؟ میں نے کہا وہ کلمہ لانے والے کا نام محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. کہا کہاں تشریف لائے تھے؟ میں نے کہا مکہ کے زمین پر. کہا کیسے تھے؟ میں نے کہا امی تھے. کہا اور کیا لقب تھا؟ میں نے کہا خاتم النبیین تھے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اور سچے تھے، جو بولتے تھے اللہ کی وحدانیت کا چرچا کرتے تھے، اور وہ رسول ایسے تھے جو ما کان ما یکون کا علم رکھتے تھے. کہا حضور آپ نے تو سب بات صحیح کہی، لیکن مجھے سمجھ بات نہیں آتا ہے کہ وہ کتاب کا نہ علم رکھتے تھے نہ ایمان کا علم رکھتے تھے، آپ تو ایسا کا کلمہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا شاید کتنی نادان ہے. کہا کہاں لکھا ہے؟ لایا قرآن اشرف علی تھانوی کا اور دکھا دیا کہ یہ دیکھیے آپ کے نبی بھولے ہوئے ہیں، آپ کے نبی بھٹکے ہوئے ہیں. اب بتائیے ہم کیسے ایمان لائیں؟ میں نے کہا نادان، یہ اور لوگوں کا قرآن ہے، چلو اعلیٰ حضرت کا قرآن لے کر کے آؤ. اور جب اعلیٰ حضرت کا قرآن پڑھا، اور جب اعلیٰ حضرت کا قرآن پڑھا تو عشق کے دروازے میں بول اٹھا کہ یقیناً یہ اور کا نہیں ہے. تو گویا کہ اعلیٰ حضرت جو بولتے تھے، جو کرتے تھے، عشق کی محبت میں ہوا کرتا تھا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن اعلیٰ حضرت، جشن اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وعلیکم السلام.
جو لوگ کھڑے ان سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. شہزادے غوث العظم دستگیر تشریف لائے ہیں بنڈیل کھنڈ سے. آپ حضرات ان کے چہرے کا دیدار بھی کریے اور آخری بات آپ سماعت فرمائیں. تو ابھی آپ نے ترجمہ کا تقابلی جائزہ دیکھا. اب ہم سے اس سے پتہ چلا کہ اب ہم شادیوں میں قرآن دیں گے جس کا نام کنز الایمان ہوگا. شادیوں میں قرآن پیش کریں گے جس کا نام کنز الایمان ہوگا. اور شادی بیاہ کسی اور موقع پہ اگر تحفہ پیش کرنا ہے تو نوجوانوں اپنے گھروں سے کنز الایمان نکالو اور ان کے قرآن کے ترجمے کو اٹھا کر کے طاق پہ رکھ دو, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے خزانہ پیش کیا ہے کہ اب اس کے مقابلے میں کوئی اور خزانہ نہیں. آج ہمارے بھولا بھالا مسلمان جب کتاب لینے جاتا ہے اور کتاب کی دکان پہ جاتا ہے تو مکتب زیادہ انہیں کی چلتا ہے, جو چاہا بتا کر کے دے دیا. اور یہ سیدھا سادہ مسلمان جو چاہا لایا دے دیا, اپنی بیٹی کے گھر لے جا کر کے پہنچا دیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا بھی سیدھا مت کرو کہ آپ کو جو دیتے ہو لے لو. آپ کم سے کم اس سے ضرور پوچھنا کہ جو ترجمہ والا قرآن ہے یہ کس کا لکھا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ اعلیٰ حضرت کا ہے تو کہہ دینا یہی دے دو, اور اگر کہہ دے کسی اور کا ہے تو آپ کہیے ہمیں ان ترجمے کی ضرورت ہے جس کو امام احمد رضا خان نے لکھا. آج کچھ ایسے نادان بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سیدوں کی تعظیم نہیں بتائی. ایسے بھی پلپلے مسلمان ہیں اور یہی کہتے ہیں ہر جگہ جہاں دیکھو تو جھگڑے لگا کے نکل جاتے ہیں. ارے جو مولویاں ہیں نا یہ لوگ خالی بولتے ہیں خواجہ گری نماز اور فلاح جماعت کے یہ کرتے رہتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے تو حقیقت میں سیدوں کی پہچان نہیں بتائی. میں نے کہا کہ سیدوں کا پہچان بتانے والا کوئی اور نہیں ہے. اگر سیدوں کا پہچان بتایا ہے تو احمد رضا خان, اور ان کا شعر یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا فن گھرانہ. اور جب ان شہزادوں سے پوچھا گیا کہ شہزادوں آپ کے بارے میں احمد رضا نے بریلی کے تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مراحرہ چلے جائیے. احمد رضا نوری نے اعلان کر دیا مراحرہ شریف سے کہ اگر کل محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول بتا تو کیا لایا ہے, تو میں کہہ دوں گا میں تو کچھ اور نہیں لایا ہوں. احمد رضا کو پھر سبحان اللہ, آل رسول نے یہ کہا اور اعلیٰ حضرت نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.